بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ربیہ اور مظہر کے بھیڑ بکریوں کے بال برابر لوگوں کے گناہ معاف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قرن میں ایک شخص ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبلہ ربیہ اور قبلہ مظہر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قیامت کے دن 70,000 ملائکہ حضرت اویس قرنی کی مانند ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاکہ مخلوق میں ان کی شناخت نہ ہو سکے اور سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف فرمائے، اس لیے کہ آپ خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے پردہ پوشی مخلوق سے روح پوشی اختیار کی اور عبادت اور ریادت کو اختیار کیا۔ روح پوشی کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برگزیدہ نہ سمجھے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اویس قرنی کا حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر میری خدمت میں حاضر نہ ہو سکے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے ہیں اور وہ میرے روحانی دیدار سے مشرف ہیں۔ پھر فرمایا، ان کا مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجہ ہیں، ایک تو ان پر حال کا غلبہ ہے اور دوسرا ان کی والدہ جو کہ مسلمان ہے اور ضعیف ہے اور نابینا ہے، ان کی وجہ سے وہ میرے ظاہری دیدار سے محروم ہے۔ وہ شتر بانی کر کے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم دونوں ان سے ملو گے، جب تم دونوں ان سے ملو تو میرا سلام پہنچانا اور ان کو میرا یہ پیغام دینا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پیرہن کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا پیرہن کا حقدار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ تشریف لائے تو انہیں حضرت عمر فاروق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص قرن کا موجود ہے تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ ہاں، البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے، وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں قرن پہنچ کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمت چلے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا۔
اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیرہن عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ دونوں حضرت اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیرہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی شروع کر دی۔ یا اللہ جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش نہیں دے گا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیرہن نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگ کو بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نہیں مالک ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے تو دونوں حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبلہ ربیہ اور قبلہ مظہر کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے اور جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹنے اور یہ پیرہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے قبلہ ربیہ اور قبلہ مظہر کی بھیڑ بکریوں کے بال برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پیرہن میں دیکھا جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے دل میں ولایت کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے حاصل کر لے۔ حضرت اویس کرنی نے یہ سن کر فرمایا کوئی بیوقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دے پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس کرنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیرہن زیب تن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و سعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ کے اس سوال کے جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں اور آپ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا
کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی کی بات سن کر دونوں حضرات پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے کہ جو حضرت اویس کرنی نے اگرچہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول میں ادا کیا ہے، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں جب بھی نماز میں اتحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے وصیت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے عمر، کیا اللہ کو پہچانتا ہے؟ کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر نے اس بات میں نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ وہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکے۔ آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا، یہ میرے اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے جو عنایت فرمائیں گے میں وہ قبول کر لوں گا، ورنہ یہ درہم ہی میرے لیے کافی ہے۔ کچھ دیر تک حضرت اویس کرنی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ سے اس طرح باتیں کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اقوال زیر موضوع لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے فرمایا، آپ دونوں حضرات یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف رحمت فرمائی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہے۔ قیامت کے دن تمہیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔